جاوید خان نے شاہدہ کو بتایا کہ وہ دونوں ساتھ ہیں، یا آج ایسے بتائے وہ ہے کیوں چلے گئے؟ چلے گئے تو کیا ہوا، چھوڑ دو۔ انابیہ اور دانیال بھی گھر پہنچ گئے۔ انابیہ نے مشکل سے سب کو سلام کیا اور کسی کی بات سنے بغیر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دانیال بیٹا، تم دونوں کی کوئی بات ہوئی؟ نہیں ماما۔ پھر یہ چپ کیوں ہے؟ دانیال یاد رکھنا، اگر تو تم نے اسے کچھ کہا ہوا پھر دیکھنا تو۔ سلمہ بیگم بولی، ماما آپ کو کیوں ایسا لگتا ہے؟ ایک تو پہلے ہی میرا دماغ درد سے پھٹ رہا ہے اور پھر وہاں سے وہ اٹھ گیا۔ ادھر آؤ واپس، بہت غصہ آتا ہے تمہیں، ہوا کیا ہے؟ کچھ نہیں ہوا، انابیہ سے ہی پوچھ لینا، میں کمرے میں جا رہا ہوں۔ دانیال، ماما تھوڑی دیر تک آؤں گا، ابھی میں تھک گیا ہوں۔ اور پھر اپنے کمرے میں وہ چلا گیا۔ ادھر انابیہ نے یونیفارم چینج کیا اور منہ دھویا اور ادھر ہی شیشے میں خود کو دیکھتے ہوئے پھر سے رونے لگی۔ اب انابیہ کو اپنی پسند سے نفرت ہو رہی تھی۔ زیادہ رونے کی وجہ سے انابیہ کی آنکھیں سوج چکی تھیں، اب اس کے سر میں بھی درد تھا۔ ایک بار پھر انابیہ نے منہ دھویا، خود کو نارمل کیا، اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کی، پانی پیا اور لیٹ گئی۔ وہ جلد ہی سو گئی، شام ہو چکی تھی، دانیال بھی سو کر اٹھ چکا تھا۔ نیچے آیا اور آتے ساتھ ہی انابیہ کا پوچھا، مما انابیہ کہاں ہے؟ وہ تو نہیں اٹھی، آئی ہی نہیں ہے۔ نیچے نہیں آئی، میں خود چلا جاؤں؟ تم نے کچھ کہا اسے؟ مما میں نے کچھ بھی نہیں کہا، چچی کہاں ہے؟ کچن میں۔ دانیال کچن کی طرف بڑھا، چچی انابیہ کیوں نہیں آئی؟ بیٹا میں گئی تھی، اٹھی نہیں تو میں کچن میں آ گئی۔ چچی اس نے کوئی بات کی آپ سے؟ شاہدہ بیگم سارے کام چھوڑ کر دانیال کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا بات کرنی تھی اس نے؟ مجھ سے تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ چچی میں جاؤں اس کو جگانے؟ بات کیا ہے پہلے بتاؤ۔ چچی ایسے بندے کی ذرا برابر بھی پہچان نہیں ہے، جو اس کے ساتھ اچھا بولے تو اسے لگتا ہے یہ دنیا کا سب سے اچھا بندہ ہے، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ پھر دانیال خاموش ہو گیا۔ یہ تو مجھے اندازہ ہے، لیکن بات کیا ہے؟ چچی وہ اس کی نئی دوست، ہاں کیا ہوا؟ چچی میں نے اسے منع بھی کیا تھا اس کے ساتھ نہ بولے، لیکن انابیہ کو غصہ آیا تھا مجھ پر۔ اس لڑکی سے انابیہ کی کوئی بات ہوئی ہے؟ چچی آپ اسے جگا دیں، اٹھ جائے گی وہ تو۔ شاہدہ نے کپ میں چائے ڈالتے ہوئے کہا، تم مجھے کچھ واضح بتاؤ گے؟ اسی لڑکی کی باتوں کی وجہ سے پریشان تھی، روئی بھی بہت تھی۔ کیا مطلب؟ کیا کہا ہے اس نے؟ چچی بہت کچھ کہا ہے انہوں نے، اگر مجھے اس ٹائم ذرا بھی بات پتہ چل جاتی تو میں انہیں آج زندہ بھی نہیں چھوڑتا، مگر اس وقت مجھے کسی بھی بات کا پتہ نہیں تھا۔ خیر آپ کریں اپنا کام، میں انابیہ کو لے کر آتا ہوں۔ دانیال کچن سے انابیہ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ پہلے تو دانیال نے انابیہ کو 2 سے 3 بار آواز دی، جب وہ نہ اٹھی تو اس کا ٹمپریچر چیک کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ انابیہ اس کے قریب آتے ہی اٹھ گئی۔ جی کب سے ویٹ کر رہا تھا، نیچے کیوں نہیں آئی؟ انابیہ اٹھ کر بیٹھی، پھر بولی، سر میں درد ہے۔ ویری گڈ، کیا بات ہے آپ کی میڈم؟ کیوں درد ہے؟ پتہ نہیں۔ چھوڑو درد کو، اب جلدی سے اٹھو، میں ویٹ کر رہا ہوں نیچے۔ نہیں مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے جیسے مجھے بخار ہو رہا ہو۔ ہاں وہ تو ہوگا، پہلے بات نہیں مانتی، پھر جب کچھ ایسا ہو جائے تو ٹینشن تو ہوتی ہے۔ چلو میں کوئی ویٹ نہیں کر رہا، ابھی ساتھ لے کر جاؤں گا۔ مجھے کہیں نہیں جانا بھائی، میں نے تو کچھ بھی نہیں پوچھا، اور اسے زبردستی اپنے ساتھ لیے نیچے آ گیا۔ انابیہ کو لاؤنج میں بھیجا اور خود اپنے دوست کی کال ریسیو کرنے کے لیے باہر چلا گیا۔ انابیہ ویسے بھی نیند میں تھی، اس نے دیکھا سامنے کوئی نہیں تو وہ صوفے پہ سو گئی۔ سلمہ ٹی وی بند کرنے کے لیے آئی تو انہوں نے انابیہ کو دیکھا۔ انابیہ پھر سو گئی؟ نہیں سوئی، چلو اٹھو۔ دانیال واپس آ گیا۔ سلمہ نے دانیال کو دیکھا اور پھر انابیہ سے پوچھا، مجھے یہ بتاؤ دونوں کا منہ بنا ہوا ہے، کہیں باہر کسی کو اپنا اصل روپ تو نہیں دکھایا؟ نہیں ماما ہماری کوئی بات نہیں، آپ اپنی شہزادی سے اصل وجہ پوچھ لیں۔ چچی انابیہ آ گئی ہے نیچے؟ شاہدہ بھی اب وہاں آ چکی تھی۔ انہوں نے انابیہ کو دیکھا، یہ آنکھوں کو کیا ہوا ہے؟ ماما میں تو اب کبھی بھی نہیں جاؤں گی کالج۔ کیوں؟ ماما سب اتنی عجیب باتیں کرتے ہیں، میں نہیں جاؤں گی اب۔ کیا باتیں؟ پھر دانیال نے ساری بات ماما اور چچی کو بتائی۔ اب کافی دیر وہ دونوں سے سمجھاتی رہی، مگر انابیہ تھی کہ کسی کو کسی بات سننے پر تیار ہی نہیں تھی۔ اتنے میں حاجرہ آ گئی۔ انابیہ کو خود سے جڑے ہر رشتے سے بہت لگاؤ تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب وقت برا آ جائے تو ہر رشتے کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ انابیہ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہونے والا تھا۔ انابیہ ماما کی باتوں کو نظر انداز کرتی ہوئے حاجرہ کی طرف بڑھ گئی۔ تم کیسی ہو؟ اتنے ٹائم کے بعد آئی؟ ہاں سوچا تھا آج تمہارے پاس کچھ وقت گزار لوں، آج اندر چلتے ہیں۔ پھر وہ دونوں کمرے میں چلی گئیں۔ اف انابیہ اس کو نہیں چھوڑتی، اس سے دور نہیں ہوتی۔ شاہدہ سلمہ سے بولی، ابھی کے لیے چھوڑ دو، بعد میں سمجھا دینا۔ نہیں بھابھی یہ لوگ مطلبی ہیں، سمجھ جائے گی۔ انابیہ نے تو کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا جو ابھی ہونے والا تھا۔ حاجرہ کے بابا سجاد کو باہر سے ان کے سارے نقصان کے بارے میں پتہ چل چکا تھا۔ وہ اس کا ساتھ دینے کے بجائے ان سے دور ہونے کا سوچ رہے تھے، کیونکہ جاوید خان اب ان کے کسی کام کے نہیں رہے تھے۔ جاوید خان کے پاس اب کچھ بھی نہیں رہا تھا اور یہ بات بہت تیزی سے پھیل چکی تھی۔ یہ بات پھیلانے والے بھی اس کے پڑوسی سجاد صاحب تھے، جو کہنے کو تو ان کے دوست تھے،
मगर कहने को तो कुछ भी कहा जा सकता है। हाजरा आखिर अपनी बात पे पहुंच चुकी थी। अनाबिया, क्या ये घर तुम लोगों का नहीं है? ये कैसा सवाल है? तुम नहीं जानती क्या ये हम कहाँ कब से रह रहे हैं? तो जाहिर है ये घर हमारा ही तो है, और किसका है? अजीब बातें नहीं किया करो। तुम्हारे बाबा को क्या नुकसान हुआ है? हाँ हुआ है, अंकल की वजह से। अनाबिया ना समझी में से बता रही थी। मेरे बाबा ने भी बताया, उन्होंने मुझे मना कर दिया है तुम्हारे घर आने से, तुमसे बात करने से। क्यों हाजरा, वो क्यों मना करें? ऐसा क्या हुआ? कितना अजीब हुआ ना, सबके सामने अच्छे बनते थे, देखो आज उन्हें किसी ने लूट लिया। कितनी जल्दी सब बदल गया। नाबिया गुस्से से उसे उसकी हर बात का जवाब दे रही थी। अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे तो बाबा ने कब से मना कर चुके होते तुमसे बोलने से। फिर अनाबिया चुप हो गई। उसका तो दिल कर रहा था आज वो हाजरा को पकड़ कर घर से बाहर निकाल दे, मगर ये सोचकर खामोश हो गई कि हाजरा उसके घर मेहमान है। फिर अनाबिया बोली, बाबा ने तो पहले ही कह दिया था, अब वो वक्त आएगा जिसमें सबका असल रूप देखोगे। वो ठीक कह रहे थे। जब ये बात बाहर निकलनी शुरू हो गई है तो अब सब बदलेगी ही ना। ये कहते हुए अनाबिया ने हाजरा को उठने का इशारा किया तो हाजरा बोली, और तो नहीं मुझे पता, मगर मैं तुमसे दोबारा कभी नहीं मिलूँगी, मैं बस यही बताने आई थी। कोई बात नहीं। फिर अनाबिया ने अपने आंसू छुपाते मुस्कुराकर हाजरा को कहा। फिर हाजरा अपने घर चली गई। हाजरा के जाने के बाद अनाबिया अपनी दोस्तों हिबा हाजरा के बिछड़ जाने पर बहुत रोई। दानियाल ने हाजरा को जाता देखा और फिर अनाबिया को आवाज़ देता हुआ अनाबिया के कमरे में दाखिल हुआ। ओ क्या हो गया अब? अनाबिया, यार रोने का काम सिर्फ तुम्हारा ही रह गया है क्या? अनाबिया ने दानियाल की तरफ एक नज़र देखा और नज़रअंदाज कर दिया। और चुड़ैल, क्या हुआ है? फिर वो फजूल किस्म की लड़कियाँ याद आ गईं। उसके बाबा ने उसे अपने हमारे घर आने से मना कर दिया। भाई ये क्यों बदल गई? ये तो बाबा को शुरू से जानते थे, उन्होंने कैसे लोगों की बातों पे एतबार कर लिया। मेरे बाबा ने तो ऐसा कुछ नहीं किया, बाबा ने तो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। अनाबिया, चाचू ने क्या कहा था भूल गई हो? नहीं, बाबा ने कहा था अब सब बदल जाएंगे। सबकी असलियत सामने आ गई तो ये सब वही हुआ ना आज तुम्हारे साथ। वो मेरे बाबा के बारे में गलत कह रही है अनाबिया। ये सब लोग आपके साथ नहीं, ये लोग आपके स्टेटस के साथ हाथ मिलाते हैं। उन लोगों को जहाँ फ़ायदा होता है चले जाते हैं। आजकल ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं। अब देखो, गिराने वाले भी वही लोग जिन्हें अपना कहा था, वही जो अच्छे से जानते थे। बाहर वाला इंसान एक अनजान शख्स को तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता ना। ये अपने होते हैं जो जड़ों को काटना जानते हैं। अल्लाह है ना इस सब की वजह जानता है। देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा तो यही लोग फिर अच्छे हो जाएंगे। इस दुनिया का यही कानून है। दानियाल बहुत आराम से नाविया को समझा रहा था कि बाहर से गोलियां चलने की आवाज़ आई।